السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افہام کے اس پروگرام میں آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا جداگانہ انداز کا ہے، یعنی کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں اور اس کا حاصل مطالعہ پیش کر رہے ہیں. کتاب کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، ٹائٹل ہے ساورکر، کالا پانی اور اس کے بعد. ادھر چند مہینوں سے ساورکر پر بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، شائع ہو رہی ہیں، انگریزی میں بھی اور ہندی میں بھی. ساورکر، کالا پانی اور اس کے بعد یہ ہندی میں لکھی گئی ایک شاندار کتاب ہے. اس کو اشوک کمار جی نے لکھی ہے. اشوک کمار پانڈے یہ گورکھپور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اپنے بے باک قلم کے لیے، تحریروں کے لیے مقبول ہے. ان کے کئی آرٹیکلز ہندوتو اور ساورکر پر مختلف اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں. یہ کتاب بھی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محترم جاوید اقبال صاحب ہیں. جاوید اقبال صاحب کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کتابوں کے درمیان زندگی گزار چکے ہیں. آپ مرکزی مکتبہ اسلامی کے لمبے عرصے تک مینیجر رہے. ویسے بھی آپ کو کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق ہے. آپ نے اس کتاب کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے اور اپنا حاصل مطالعہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم جاوید اقبال صاحب کا افہام اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. جاوید صاحب، آپ نے اس کتاب کو پڑھی ہے. میں کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ رائٹر کون ہے. رائٹر کا تھوڑا سا تعارف آپ ہمارے سامعین کو پیش فرمائیں. یہ ساورکر، کالا پانی اور اس کے بعد کے رائٹر اشوک کمار پانڈے ہیں. یہ گورکھپور یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی کتاب لکھ چکے ہیں. ایک کتاب ان کی کشمیر پر ہے، دوسری کتاب اس میں ایک گاندھی جی کے قتل کے اوپر ہے. یہ تمام کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں. یہ بہت بے باک ہے اور بہت ہی بولڈ ہے، کریجیس ہیں. اور کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کتاب تو گویا کہ ایک حقیقت کا آئینہ پیش کرتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کتاب کو پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل جدید ترین کتاب ہے. ابھی یہ جنوری اور فروری میں شائع ہوئی کتاب. بالکل لیٹسٹ کتاب ہے. لیٹسٹ کتاب ہے. جی جی جی. آپ نے اس کا پورا مطالعہ کر لیا؟ الحمدللہ میں نے ساری کتاب پڑھی ہے. اچھا، پہلے اس کتاب کا تھوڑا سا آپ تعارف پیش کریں گے. اس کتاب میں کیا تھیم ہے، کس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے؟ اس کے بعد ہم ایک ایک موضوع کو لیں گے. ساورکر، کالا پانی اور اس کے بعد میں ان کی ساورکر کی زندگی میں تو کم، لیکن ان کے جو کارنامے ہیں اور جو کچھ ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے. اور خاص طور سے اس کتاب کے اندر ساورکر نے جبکہ وہ گرفتار ہو گئے تھے اور کالا پانی بھیج دیے گئے تھے، وہاں پر جو کئی بار انہوں نے تقریباً 6 بار معافی مانگی ہے، اور معافی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کے اندر درج کیے گئے ہیں. پھر اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ساورکر کا گو کا جو نظریہ ہے اس کے اندر بھی بڑی تفصیل سے باتیں بتائی گئی ہیں. یعنی گائے کے متعلق گائے میں کیا نظریہ ہے، یعنی گائے کے سلسلے میں نظریہ ان کے بالکل جو آج کل نظریہ چل رہا ہے گائے کے پوجن وغیرہ کا، اس سے بالکل ہٹ کر ہے. بلکہ اگر کوئی مسلمان ایسی باتیں کہہ دے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. جی. اور اس کے اندر آخر میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. وہ یہ کہ ساورکر تو خود کو ایتھیسٹ کہتے تھے، لیکن ان کا انتقال 1966 میں ہوا. 1966 میں جب ان کا انتقال ہوا وہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جین کا مذہب کا جو نظریہ ہے، یعنی جین مذہب کا نظریہ ہے کہ آخر میں جب آدمی بالکل اس کو بچنے کی امید نہیں ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. تو انہوں نے بھی کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا. اوکے، تو گویا جین نظریے کو قبول کر لیا تھا انہوں نے. جہاں تک موت کا سوال ہے، موت کے وقت جو کچھ انہوں نے کیا وہ جینی نظریے کے مطابق کیا ہے. اس میں یہ بات بھی درج ہے.
پوری کتاب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے پانڈے جی نے؟ انہوں نے پوری کتاب کو تقریباً 7 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. کیا ہیں وہ اہم موضوعات؟ ایک تو خود بچپن کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر. اس کے بعد ساورکر کی تعلیم کے بارے میں. اس کے بعد پھر وہ جب انگلینڈ چلے گئے وہاں پر انہوں نے کیسی تعلیم حاصل کی, کہاں رہے وہ, کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز رہی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں جو 1909 کے اندر کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا, انگریزوں کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی تھی. چنانچہ تھے ولیم کرزن بائل, یہ گورنمنٹ کے بہت بڑے آفیسر تھے, ان کو قتل کر دیا. اور ان کو جو قتل کیا وہ ایک دھینگرا صاحب تھے, انہوں نے قتل کر دیا تھا. دھینگرا مدن لال دھینگرا, اور مدن لال دھینگرا کا تعلق بتایا گیا کہ ان سے تھا, اب ساورکر سے تھا. بلکہ ساورکر کے یہ جو بہت اوبیڈینٹ پیپل تھے, یہ شاگرد تھے. اس کے بعد اسی زمانے کے اندر ناسک کا ایک ڈپٹی کلیکٹر تھا جس کا نام ٹی جیکسن تھا, ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے قتل کے سلسلے میں الزام ان کے بھائی کے اوپر بھی لگا, ساورکر کے بھائی کے, جن کا نام گنیش تھا. تو وہ حالانکہ وہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے, اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سنسکرت کے بہت بڑے اسکالر تھے اور ہندوستان سے بڑی گہری دلچسپی اور بڑی محبت کرتے تھے. جاوید صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں آپ اس کتاب پر آنے سے پہلے کہ ساورکر کی زندگی کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے آج کے ماحول میں؟ ساورکر کو ہندوستان کا ایک ہیرو بنا دیا گیا. اچھا, اور یہ بھی اس لیے RS ویر لگایا جاتا ہے. ویر تو نام کا حصہ نہیں ہے, یہ ٹائٹل ہے. نہیں, ویر بھی لگایا جاتا ہے. دامودر ساورکر نام ہے ان کا. دامودر ساورکر نام ہے. اور اس میں خاص طور سے جب کہ اڈوانی جی وہاں پر گئے تھے, یعنی انڈمان, تو وہاں پر جس کمرے میں وہ رہتے تھے جیل میں, وہ بھی دیکھا. اور وہاں پر جو ایئرپورٹ تھا اس کا بھی نام انہوں نے ساورکر ایئرپورٹ رکھ دیا, نام کو تبدیل کر دیا, اور انہوں نے اس کو نیشنل ایک ہیرو بنا دیا. اس سے پہلے ساورکر کو لوگ جانتے تھے لیکن اتنا زیادہ اس کے زیادہ لوگ غور فکر نہیں کرتے تھے, ان کو ایک نیشنل ہیرو بنا دیا گیا. تو کیا ہمارے ناظرین ساورکر کے بارے میں اس لیے جانیں کہ وہ نیشنل ہیرو ہیں, یا اس لیے جانیں کہ موجودہ جو ایک آئیڈیالوجی یا ایک وچار دھارا کام کر رہی ہے اس کا بیس ساورکر کے نظریات پر ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ساورکر کے نظریات کے عین مطابق ہیں. اور یہ بات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ساورکر نظریات بھی بدلتے رہے ہیں. اچھا, ساورکر نے خود اپنے نظریات کو بدلا ہے. نظریات بدلتے رہے ہیں, اور اس کی بیس یہ رہی ہے کہ جہاں پر اپنا فائدہ انہیں نظر آیا تو انہوں نے اپنے نظریات بدل گئے. اس کی مثال میں یہ دوں کہ جب ساورکر کو گرفتار کر لیا گیا وہاں پر اور وہ جیل میں رہے, تو انہوں نے ان کو جیل میں بھی اس طرح رکھا گیا کہ ایک مقدمے میں تو ان کو لائف امپریزنمنٹ دے دیا گیا. اور وہ اس لیے دیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 20 عدد پسٹل انگلینڈ سے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو بھیجے تھے. اور دوسرا الزام ان کے اوپر یہ لگایا کہ جب وہ جیکسن جو تھے کلیکٹر, ان کو جس شخص نے مارا تھا, کنہرے ان کا نام تھا, تو ان کے ساورکر کی ان سے خط و کتابت بھی تھی, یعنی اس کے سازشی میں ساورکر بھی شامل تھے. یہ کہاں کے ڈی سی تھے جیکسن؟ یہ ناسک کے تھے. اچھا, تو اب آپ بتائیں ساورکر کا بچپن کیسے گزرا, انہوں نے کہاں ولادت پائی, پھر تعلیم کیسے ہوئی؟ ساورکر کا بچپن ناسک کے ایک گاؤں میں, ناسک مہاراشٹر, ہاں, مغور نام تھا اس کا, ایک گاؤں کا, اس کے اندر یہ پیدا ہوئے. کیا نام گاؤں کا؟ مغور. اچھا, اس پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے تعلیم پائی. جب ان کی عمر 12 برس کی تھی تو اتفاق سے یہاں پر جو اتر پردیش اب ہم کہتے ہیں, اس کے بعد پہلے تو اس کا نام یونائٹڈ پروونس تھا یو پی, وہاں پر کہیں فساد ہو گیا. یونائٹڈ پروونس میں فساد ہو گیا. اس سے ساورکر جو جن کی عمر 12 سال تھی وہ متاثر ہوئے, اور انہوں نے سوچا
کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا ہے بغیر کسی تحقیق کے. تو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو جمع کیا، ظاہر ہے کہ 12 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ایک مسجد تھی اس کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا، اس کے شیشے توڑ دیے، اس کے ٹائلس توڑ دیے، اور اس کے بعد کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. اور کتاب کے رائٹر اشوک کمار پانڈے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جب میں غریب بھی جمع کر لیا اور وہاں پر جو مسلمان رہتے تھے ان کو بھگا دیا. اچھا، یعنی کہ ان کے فکر کی بنیاد ہی مسلمانوں سے نفرت ہے. جی. اچھا. اور وہیں پر اسی بچپن میں انہوں نے ابھینیہ بھارت نام کی ایک تنظیم بھی بنائی. اچھا، کیا نام؟ ابھینیہ بھارت. ابھینیہ بھارت. یہ تو غالباً تنظیم ابھی بھی موجود ہے، کام کر رہی ہے. جی. لیکن یہ اس زمانے میں ساورکر نے بنائی تھی. اچھا، ابھینیہ بھارت. اوکے. پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے تعلیم پونا میں حاصل کی. فرگوسن کالج پونا سے انہوں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد بامبے سے انہوں نے LLB کیا. اور پھر انہوں نے 1905 کے آخر میں جو ہے انگلینڈ چلے گئے. 1905 میں 1905 کے بالکل آخر میں انگلینڈ چلے گئے، اور انگلینڈ جا کر انہوں نے بیرسٹری کا کورس کیا. وہاں پر ٹھہرنے کے لیے ایک پریشانی تھی ان کو، تو وہاں پر ایک انڈیا ہاؤس تھا جس کو ایک شخص نے ہندوستانی تاجر نے اس کو لے لیا تھا. وہاں پر وہ ہندوستانی طلباء کو ٹھہراتے تھے، اور جو لوگ غریب ہوتے تھے ان کی اسکالرشپ بھی وہ دیتے تھے. چنانچہ وہاں پر رہے اور وہیں سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، اور یہ 1910 میں انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کر لیا. لیکن 1909 کے اندر جو ہندوستان میں یہ واقعات ہوئے تھے، جیکسن کا قتل اور اس سے پہلے جو کرزن کا قتل وغیرہ، اس کے اندر ان کی خط و کتابت بھی پکڑی گئی. تو جیسے انہوں نے امتحان پاس کیا بیرسٹری کا تو ان کی ڈگری ضبط کر لی گئی. اچھا، مطلب ڈگری ایوارڈ نہیں کی، ڈگری ضبط کر لی گئی اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ہندوستان بھیج دیا گیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ایروپلین تو نہیں تھے، تو اس میں بحری جہاز کے اندر وہ واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی تو اس سے کچھ فاصلے پر سوار کرنے کا، بھائی مجھے گرم پانی سے نہانے کی حاجت ہے، تو گرم پانی سے ان کو اجازت دے دی گئی. چنانچہ گرم پانی میں نہانے کی وجہ فوراً وہ سمندر میں کود پڑے. تیراک بھی تھے بہت اچھے. تو وہیں پر بحری جہاز میں ایک چھوٹی سی کشتی ڈالی گئی، اور کچھ لوگوں نے جا کر جہاز کے حملے نے ان کو پکڑ کے پھر لائے. تو یعنی فرار ہونے کی انہوں نے وہاں کوشش کی، اس کتاب میں درج ہے. اور پھر وہ بہرحال واپس آئے، ان کے اوپر مقدمہ چلا، کئی مہینے تقریباً 1 سال تک مقدمہ چلا، اور ان کو پھر کالے پانی میں. اچھا، اسی مقدمے کے فیصلے کے تحت انہیں کالا پانی بھیجا گیا؟ جی، مقدمے کے تحت کالا پانی ان کو بھیجا گیا. اچھا، ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ بتائیں آپ کہ RSS اور ساورکر ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے؟ شروع سے جب وہ گرفتار ہو گئے تھے اور اس کے بعد چھوٹے تھے، 10 سال کے بعد، تقریباً 11 سال کے بعد چھوٹے تھے وہ. اور چھوٹنے کی بھی کس سن میں اریسٹ ہوئے تھے یہ؟ وہ 1911 میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، کالا پانی بھیج دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کو وہاں پر انڈمان میں جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل کے اندر بڑی سخت سزائیں تھی. تو انڈمان کے جیل میں یہ کتنے سال انہوں نے کاٹے ہیں؟ انڈمان تھے انہوں نے تقریباً 2 سال انہوں نے کاٹے. اور وہاں پر ان سے بڑا کام لیا گیا. جیل کے اندر جو کولو تھا جو تیل نکالتا تھا، اور اس میں بیل جوتے جاتے تھے، بیل کی بجائے ساورکر کو جوت دیا گیا. اچھا، بیل بنایا گیا اس کو، جس کی وجہ سے ان کی صحت کافی متاثر ہوئی. ویسے انڈمان کی جو کلائمیٹ ہی بہت خراب تھی اس زمانے میں، مچھر بہت زیادہ تھے، لوگ بہت مشکل سے بچ کے آتے تھے. تو 1911 میں پھر جب ان کو گرفتار کے وہاں پر بھیج دیا گیا، تو اس کے آخر میں یعنی 7-8 مہینے کے بعد ان کو ایک تو سزا ہوئی تھی، لائف امپریزمنٹ تھا. اس کے بعد دوسری سزا 50 سال کی جیل بھی تھی مزید. تو اس کے علاوہ حالانکہ بہت بیوقوفی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو پوری زندگی سزا دے دی، اس کے بعد اور 50 سال پر. تو انہوں نے 1911 کے آخر میں گورنمنٹ کو لکھا کہ بھائی مجھے جیل میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
مجھے آپ چھوڑ دیجیے. گورنمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری دفعہ لکھا کہ دیکھیے مجھے آپ چھوڑ دیجیے, اور لکھا انہوں نے کہ دیکھیے آئی پرومس ٹو سرو دی کنٹری in any capacity they like as my conversion is consciousness. یعنی میں اس ملک کی پوری طرح سے جیسے آپ چاہیں, جس طرح آپ چاہیں اس کی خدمت کرنے کے تیار ہوں. اس ملک سے مراد یعنی ہاں انگریزوں کا ملک, یعنی ہندوستان میں جو انگریزی حکومت تھی اس کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میرا کنورژن جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے میں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے. تو اس میں آپ کو میں اب درخواست کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, مجھے جیل میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور ایک بات انہوں نے پھر یہ لکھی اس میں, اس کتاب کے جو مصنف ہے اشوک کمار, یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو بہت ہی توہین آمیز ہے جو انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ایک بگڑا ہوا بچہ اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر معافی مانگ کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے, تو باپ کے لیے اس کو اپنا دروازہ کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اسی لیے مجھے بھی ایسے ہی سمجھے میں گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے گا. یہ انہوں نے اسے اپنی معافی نامے میں لکھا. اچھا جاوید صاحب, ایک اور کتاب جسے ادے ماہورکر صاحب نے لکھی ہے ساورکر پر, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ساورکر نے یہ لیٹر گاندھی جی کے مشورے پر لکھا تھا. اس پر کوئی گفتگو اس کتاب میں ہے؟ اس کتاب کے اندر ہے. اس کتاب میں کہ یہ ہے کہ جب 1911 اور 12 میں بھی جیل میں رہے, اور 13 میں جو انہوں نے معافی نامہ دیا, اور اس سے پہلے ان کے بھائی نے جو گنیش ساورکر تھے انہوں نے گاندھی جی کو یہ لکھا, یا تو بڑے بھائی نے یا چھوٹے بھائی نے نارائن نے گاندھی جی کو لکھا کہ آپ وہ سفارش کیجئے کہ وہاں پر ساورکر کی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے, اور 2 خطوط لکھے. تو گاندھی جی نے اپنے ینگ انڈیا جب نکالتے تھے گاندھی جی, تو اس کے اندر یہ بات لکھی کہ اب ساورکر کو جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کی صحت بہت خراب ہے, ان کو رہا کر دیا جائے. چنانچہ ان کو یا تو معافی کے اوپر یا پھر گاندھی جی کی سفارش کے اوپر ہندوستان واپس بھیج دیا گیا, اور یہاں پر رتنا گری جیل کے اندر رکھا. لیکن رتنا گری جیل کے اندر جو شرائط ان سے لی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. ان کی 3 شرطیں کے اوپر ان کو چھوڑا گیا. پہلی شرط تو ان کی یہ تھی کہ ساورکر جو ہیں وہ رتنا گری ضلع سے باہر نہیں جائیں گے بغیر کلکٹر کی اجازت سے. پھر یہ کہا کہ 5 سال تک ساورکر کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ کوئی پولیٹیکل مضمون لکھیں گے. اچھا, یعنی آج جو غنڈا ایکٹ ہے اس کے تحت جو باتیں ہیں وہ باتیں, اور پھر 5 سال کے بعد بھی گورنمنٹ غور کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ ان کی. اور تیسری اس میں شرط, معاف کرنا, یہ تھے ناسک کے, یہ تو ناسک کے تھے نا, پھر رتنا گیری کی بات کیسے ہو رہی ہے یہاں؟ بہرحال کتاب میں یہی درج ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے باپ پھر بعد میں رتنا گیری چلے گئے ہوں. ہاں, تو یہ بھی رتنا گیری چلے گئے, یہ بات جیل سے ان کو رتنا گیری چھوڑا گیا. رتنا گیری چھوڑا گیا. اچھا, ٹھیک ہے. تو تیسری شرط اس کے اندر یہ تھی, ایک تو وہی ہے کہ جائیں گے نہیں, پھر 5 سال کے بعد پھر دوبارہ ریویو کیا جائے گا. تیسری شرط یہ تھی اس کے اندر کہ ہم نے ابھی تک جو آپ کے اوپر مقدمہ چلایا ہے, جس طریقے سے چلایا ہے, جو سزا دی ہے, اس کو آپ یہ مانیے کہ یہ مبنی بر انصاف ہے. یہ بالکل میں سزا کا مستحق تھا. اس کے اوپر ساورکر نے دستخط کیے ان تینوں شرائط کے اوپر, اور پھر ان کو رہا کیا گیا. چنانچہ ایک واقعہ 1924 میں رہا کر دیا گیا. 1925 کے اندر ایک صاحب نے, جیون داس تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی رنگیلا رسول, اس سے پورے ہندوستان کے بڑی آگ لگ گئی تھی. تو ساورکر نے ایک مضمون بھی لکھ دیا. اور ساورکر نے ایک مضمون جو پورا کے اخبار میں چھپا, وہ اس میں مضمون میں سوراج کا لفظ بھی ایک لکھ دیا. تو گورنمنٹ بہت چوکنا ہو گئی. گورنمنٹ نے وارننگ دی کہ یہ جو آپ نے کیا کیا ہے, ہم اس کے اوپر بڑی سخت آپ کو ایکشن لیں گے. ساورکر نے معافی مانگی, اور اس کے اندر بھی یہ بھی لکھایا گیا کہ آئندہ میں سوراج کا لفظ کبھی استعمال نہیں کروں گا اور نہ مضمون لکھوں گا. اچھا, یہ آپ نے جو مضمون کی بات کہی
وہ اس مضمون میں کیا وہ رنگیلا والا جو معاملہ ہے اس کا کوئی وہ نہیں، اس کے تعلق سے وہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ ناراض تھے اس سے، اور وہ لکھ رہے تھے اور ہنگامے وغیرہ بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک بات تو اس کے اندر ہی لکھی، مسلمان کو یہ کہنا غلط ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری یہ لکھی کہ یہ کام، یہ چیزیں، یہ حالات پیدا نہیں ہوتے اگر ہمیں سوراج پراپت ہو جاتا تو یہ نہیں ہوتا ایسا، تو اس لیے انگریز گورنمنٹ بہت زیادہ اس میں چوکنا ہو گئی اور پھر ان کو وارننگ دی اور ان کو معافی مانگنی پڑی، اور یہ کہا کہ سوراج لفظ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا آر ایس ایس میں شامل ہو گئے تھے؟ آر ایس ایس 1925 میں بنی، لیکن یہ جو ہے وہ جو دوسری سبھا تھی آر ایس سے متعلق 1924 سے، بلکہ اس سے پہلے بھی بنی تھی، اس میں ہندو مہاسبھا اس میں شامل ہو گئے تھے، اس کے وہ بھی بن گئے تھے، چیف صدر بھی رہے کچھ دنوں تک۔ ہاں، تو ساورکر ہندو مہاسبھا کے صدر رہے، آر ایس ایس کے باضابطہ نہیں رہے؟ آر ایس کے نہیں رہے، اس کے صدر رہے۔ ویسے ہندو مہاسبھا تو آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ایک الگ تنظیم تھی بارہ جی، پوری طرح الگ تھی۔ اچھا، یہ ساورکر کا جو نیشنلزم ہے، اس نیشنلزم پر کوئی بحث اس کتاب میں کی گئی ہے؟ اس کتاب کے اندر وہ بھی بحث ہے جی، کیا ہے؟ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیشنلزم سے، ساورکر کے مطابق ہم نیشنلزم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اکثریت کی حکومت۔ اچھا، میجورٹی کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کی حکومت، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اور جو مسلمان یہاں پر رہتے ہیں وہ دب کر رہیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ یعنی پورا جو ملک میں ایک ایکو سسٹم بنایا جا رہا ہے، پورے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں یہی کہ ہندو میجورٹی جو چاہے گی وہی یہاں ہونا چاہیے۔ مثلا ہندو میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ لڑکیاں حجاب کے ساتھ اسکول نہ جائیں، اب اس کے لیے حالات تیار کیے جا رہے ہیں، میڈیا اسی طرح کا ماحول تیار کر رہا ہے، عدالتیں اس طرح کا ماحول تیار کر رہی ہیں، سرکار اس طرح کا ماحول، تو گویا یہ ساورکر ہی کا نظریہ ہے جو آج امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ جی، اور کیا کہا ہے اس کتاب میں آئیڈیالوجی کے تعلق سے؟ ایک تو یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ بات بتائی گئی ہے اس کے اندر، پھر دوسرے اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہا گیا ہے اس میں، ایک تو دو قومی نظریے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اچھا، دو قومی نظریے کا ذکر کیا ہے، اس پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے آپ وہ ہائی لائٹ کر دیں۔ اس کتاب کے اندر گائے کے سلسلے میں بھی باتیں کہی گئی ہیں۔ اچھا، بہت، اور گائے کے سلسلے میں کہا یہ گیا ہے ساورکر اور گائے، یہ صفحہ 203 پر درج ہے، اچھا، 4 پر۔ ساورکر سمگر کے کھنڈ 7 میں گائے کے سندرب میں 2 وسترت آلیکھ ملتے ہیں، جن میں گائے، گوموتر اور گوہتیا پر ان کے وچار کافی وستار سے ملتے ہیں۔ کیا وستار ہیں؟ کیا ہیں وہ نظریات؟ ان لیکھنوں میں ساورکر نے لگ بھگ آکرمک روپ سے گائے کو دیوی ماننے، اس کی پوجا کرنے اور پنچ گو کا سیون کرنے، یعنی گائے کے گوشت کو استعمال کرنے، اور گو موتر کو پوتر ماننے اور شاکاہار جیسی باتوں کا وروध کیا ہے۔ اچھا، اس لیکھ کے پہلے ہی پشٹ پشو یعنی موٹے پشو یا پشٹ پشو کمزور پشو نامک لیکھ میں یگ پر ٹپڑی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یدی پشو ہنن سے منشیہ جاتی کا ایک ہی کیا پارلوکک لابھ ہوتا ہے تو ایک ہی نہیں 1000 پشو یگ میں مارنے پڑے تو بھی مارنے چاہیے۔ اچھا اچھا، تو یجن کے لیے ہے یہ؟ ہاں، یج کے لیے 1000 پشو۔ اچھا، کھانے کے سلسلے میں تو نہیں ہے پھر؟ اچھا، یہ اس میں بھی لکھا کھانے کے سلسلے میں۔ اچھا، گائے پر لکھے ان کے پہلے نبندھ کا شیرشک ہے گو پالن
और गो पूजन नहीं, इसलिए के आरंग में ही वो सवाल करते हैं। यानी गाय को पालना चाहिए लेकिन गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर उन्होंने लिखा कि मनुष्य को गाय का अधिक प्रत्यक्ष उपयोग यदि करना है तो उसे देवी समझकर गौ पूजन की भावना से नहीं करना चाहिए। ये हमें मानना होगा। गाय तो प्रत्यक्ष पशु है। मनुष्यों के निर्बंध लोगों जितनी बुद्धि भी जिसमें नहीं होती, ऐसे किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का अपमान है। बहुत गहरी बात कह दी। तो ये बात इन्होंने बड़ी तफसील से बताई इसके अंदर। कौम परस्ती के सिलसिले में और क्या नजरियात हैं? एक तो आपने कहा कि मेजॉरिटेरियनिज्म इस मुल्क में कायम हो और हिंदुओं की गोया हुकूमत रहे और मुसलमान दब कर रहे हैं, और उसके अलावा और तो ज्यादा इसमें नहीं है। अलबत्ता हिंदुत्व के सिलसिले में उन्होंने 1923 के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सबसे पहले, और इससे पहले किसी ने, विवेकानंद वगैरह ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने ये बात कही कि मैं तो खुद एथीस्ट हूँ, किसी मज़हब को नहीं मानता। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि हिंदुइज्म जो मज़हब है उसको भी मैं नहीं मानता, और मैं मानता हूँ हिंदुत्व। और ये हिंदुत्व गोया के एक पॉलिटिकल टर्म है, और हिंदू तहजीब से मुराद है हमारी ये तहजीब जो है, जो हिंदू हैं वो जो ये तहजीब अपनाते हैं, दूसरों को भी इसी तहजीब को मानना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। और बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनको पूरी तरह, चाहे मुसलमान हों या ईसाई हों या दूसरे लोग हों, जैसे हम अक्सरियत मानती है उसको वो मानना चाहिए। तो सावरकर साहब कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे? मजहबी, वो खुद कहते हैं कि मैं एथीस्ट। अच्छा। और उनका नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म है, उनका वो नेशनल कल्चर, और उस कल्चर में अगर कोई मजहब है तो वो हिंदू मजहब है। जी, कल्चर में मजहब है, वो अपने अपने मजहब को छोड़ना होगा जी। और ये मजहब इसका ये जो तौर तरीका है, ये जो तौर तरीके कल्चर है वो इख्तियार करना होगा। अच्छा, और क्या खास बात है इस किताब में? अच्छा, ये इनकी एक बात ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी 1909 में, जब ये वहाँ पर थे इंडिया हाउस में, इंग्लैंड में। अच्छा, सावरकर ने लिखी थी। उसके अंदर एक बात ये लिखी थी कि इसमें 1857 के अंदर जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों ने मिलकर हिस्सा लिया था, और उनका दोनों का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। और साथ साथ ये भी बताया उसके अंदर कि इसके अंदर जो जुल्म ज़्यादती की है वो अंग्रेज़ों ने जुल्म ज़्यादती की है। जब ये पहली दफ़ा आई छप के तो फ़ौरन बैन कर दी गई, इसलिए कि अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं थी। तो फिर दोबारा आज़ादी के बाद ये किताब छपी है इनकी। अच्छा, किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जावेद साहब, ये किताब और आपने जो भी मुताला किया है सावरकर के हवाले से, क्या कोई नुक्ता पॉइंट ऐसा मिलता है कि जिस नुक्ते को लेकर सावरकर के मानने वाले लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं और मुल्क की तामीर, हक़ व इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटी के दोबारा निर्माण के सिलसिले में कोई गुफ्तगू हो सकती, कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट जहाँ कंसेंसस हो, जहाँ इत्तेफाक हो कि चलो ठीक है यहाँ से हम अपनी बात को शुरू करते हैं, या सारी के सारे एक चीज़ उनके यहाँ ये भी मिलती है? एक तरफ तो उनके बचपन का वाक़या है, दूसरी तरफ उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ये भी लिखा है कि उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर इस्लाम वो आज़ाद कराया है मुल्क। और तीसरी बात उन्होंने एक जगह ये भी लिखी है कि जब हिंदुस्तान गुलाम था तो जब तक ये हिंदू और मुसलमान मिलकर हम आज़ादी की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा। यानी कि सावरकर ने यूनाइटेड स्ट्रगल या मिलजुल कर गोया बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की बात कही। जी, बात कही। अच्छा, हाँ। तो क्या आज मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर भी सब मिलकर
لڑائی کرنے یا اس پر کام کرنے کی کیوں نہیں، کوئی سب بات ہو سکتی ہے؟ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساورکر کے سلسلے میں خاص طور سے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تو معافی مانگنے کی بات ہے، اس کے اندر بڑی توہین آمیز چیزیں ہیں ان کی، تو اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے آزاد ہونے کے لیے تمام کام کیا تھا. یہ بہت غلط بات ہے ساورکر کی. تو اس طرح سے جو ان کے یہ ایکشن رہے ہیں تو ان کو ہیرو نہیں مانا جا سکتا. دوسری ایک بات اس کے اندر یہ ہے، ٹو نیشن تھیوری کے سلسلے میں ہم کہا جاتا ہے، ہمیں معلوم یہ ہے اور کہا بھی جاتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ شور بھی کیا جاتا ہے کہ جناح نے یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ، یعنی جناح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، ٹو نیشن تھیوری، لیکن جناح سے پہلے ساورکر نے پیش کیا. ساورکر کے پہلے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1909 میں ہی انہوں نے لالا لاجپت رائے کے اخبار پنجابی میں 15 لیکھ لکھ کر دو راشٹروں کے سدھانت کا ہندو پکش پرستت کیا. یہ لال چندر نے کانگریس کی راجنیتی کی جگہ ہندو راجنیتی، کانگریس کمیٹیوں کی جگہ ہندو سبھائیں اور کانگریسی پریس کی جگہ ہندو پریس کی وکالت کی. اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ اور یہ 1909 کے اندر لکھا ہوا ہے. اور ہندو سبھاؤں کے شروعات پنجابی سے ہوئی تھی، جہاں لالا لاجپت رائے، ایک نام ہے لال چندر اور شادی لال نے 1909 میں لاہور میں اس کا پہلا ادھیویشن کروایا. اس کے پریرک رائے بہادر لال چند تھے جو لاہور میں جج تھے. اچھا، تو یہ گویا نظریہ 1909 ہی سے چل رہا ہے، شروع ہوا دو قومی نظریہ اور ایک ہندو راشٹر کی بات. اور دو قومی نظریہ 1923 میں پھر انہوں نے پیش کیا ساورکر نے، اور پھر 1937 میں بھی انہوں نے اس کو اوپر زور دیا. یہ اس کے اندر خاص بات ہے. تو اب آخر میں آپ جاوید صاحب یہ بتائیں کہ من جملہ اس کتاب کا حاصل مطالعہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس ساورکر کو ہندو قوم اور یہ ہماری بی جے پی، ہندو قوم تو نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ بی جے پی جو ہیرو کے طور پر مانتی ہے، تو وہ ان تمام باتوں کی وجہ سے ان کو ہیرو ماننے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، اور کوئی اس کے اندر بہادری کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے گر کر الفاظ میں معافی مانگی. اور اس کتاب سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، وہ کہ انگریزوں کو جب یہ معلوم ہو گیا اور جو الفاظ بھی معافی کے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہندو مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف پیدا کرنا چاہیے. چنانچہ کانگریس اس وقت جو کہ بہت کام کر رہی تھی، سرگرم تھی آزادی کے سلسلے میں، تو اس میں کانگریس کی وہ ساورکر مخالفت کرتے رہے. گاندھی جی کی مخالفت کی، کانگریس کی بھی مخالفت کی، اور جو 1942 کے اندر کوئٹ انڈیا موومنٹ تھا اس کے سلسلے میں، جبکہ ہندو مہا سبھا کے جو صدر تھے شیاما پرساد مکھرجی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں کوئٹ انڈیا موومنٹ میں حصہ لینا چاہیے. تو ساورکر نے منع کر دیا کہ ہمیں بالکل نہیں لینا چاہیے. اس کا مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگریز کے کہ وہ رہنمائی میں کام کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مل جل کر کام نہ کریں. تو ناظرین، آپ نے اس کتاب کا گویا نچوڑ جاوید اقبال صاحب سے سماعت کیا. اگر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں ساورکر کی حقیقت کو تو آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. آج کے ماحول میں ساورکر کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ساورکر کو ہیرو مانا جا رہا ہے، اور ساورکر کے تعلیمات کے مطابق ہندوستانی سماج کی تشکیل کا منصوبہ ایک خاص کلچرل آرگنائزیشن یا پولیٹیکل آرگنائزیشن کرنا چاہتی ہے. اور یہ جو پوری گویا ایک مہم چھیڑ رکھی ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں علمی تیاری بھی کرنا ہے، اور علمی تیاری کے لیے ہم کو اس طرح کا کتابوں کا مطالعہ بے انتہا ضروری ہے.
ایک کلچرل آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جائے، جو صحیح باتیں ہیں انہیں چھپا دیا جائے اور ان باتوں کو سامنے پیش کیا جائے جو ان کے ایجنڈے کو سرو کرتی ہیں، ان کے ایجنڈے کو پورا کرتی ہیں۔ ایسے ماحول میں پانڈے جی کی یہ کتاب ہمارے لیے وہ انفارمیشن، وہ معلومات پیدا کرتی ہے جو انفارمیشن یا معلومات عام طور پر پھیلائی نہیں جا رہی ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی غلط پروپیگنڈے سے بچا ہوا ہے، لیکن وقت کم ہے، اس تک بھی پہنچنا ہے اور صحیح باتیں ان تک پہنچانی ہیں تاکہ ہم اس سماج کو بچا سکیں اور ملک میں پیار و محبت کی ندیوں کو، دریاؤں کو پھر بہا سکیں۔ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں اور اس ایپیسوڈ کو آپ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔